بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءکم بالعلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین. حضرات گرامی القدر و صحابین ذوی الاحترام، آج مومنین کے لیے عید کا دن ہے، اور یہ عید مباہلہ ہے. عزیزان گرامی، دنیا کی تمام قومیں الگ الگ انداز سے خوشیاں مناتی ہیں، الگ الگ طریقے سے خوشیاں مناتی ہیں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، جو اہل بیت سے متمسک ہے، ان کے لیے خوشی منانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اہل بیت نے بتایا ہے. یعنی آپ خوشی جو منائیں وہ بھی ڈسپلین کے دائرے میں ہو کے ہو، وہ بھی ادبی ماحول میں ہو. ایسی خوشی نہ ہو کہ جس میں تمہارا دماغ معاف ہو جائے. خوشی ایسی ہو کہ جس میں ہم اہل بیت کی محبت کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. عید مباہلہ، عید غدیر، یہ وہ عیدیں ہیں کہ جو مومنین کے لیے خاص طور سے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءکم العلم، یہ جو آیہ کریمہ ہے پنجتن پاک علیہ السلام کے عنوان پر، یہ ایسی جیت، یہ ایسی فتح ہے اسلام کی کہ جس فتح کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا. کیسی فتح ہے کہ ایک گروہ آیا تھا. دیکھیں، دشمنی کا اور جنگ کے طریقے و اسلوب الگ الگ ہیں. کبھی کبھی تلوار نہ چلا کے بھی جیتا جاتا ہے، کبھی تلوار چلا کے بھی جیتا جاتا ہے. یہ بھی جنگ کا ایک طریقہ ہے. کبھی اپنے دشمن کو دلیلوں کے ذریعے سے شکست دے کے جیتا جاتا ہے. یعنی دشمن تو آیا ہی اسی لیے تھا کہ تمہیں ختم کر دیا جائے، چاہے وہ تلوار لے کے آئے، چاہے وہ دلیل لے کے آئے. دلیل لے کے آئے گا تب بھی ختم کرے گا، تلوار لے کے آئے گا تب بھی ختم کرے گا. تلوار لے کے آئے گا تو جسم کو ختم کرے گا، دلیل لے کے آئے گا تو آئیڈیالوجی کو ختم کر دے گا. آپ کی جب آپ آئیڈیا ہی نہیں ہے تو آپ کا دیکھو جسم رہ گیا. آپ جو آپ کا دین کا پرچار ہے، اگر ہم نے آپ کو شکست دے دیا تو پھر یہ دین کس کام پہ رہ گیا؟ آنے کے بعد انہوں نے دلیلیں پیش کی، نصارے نجران نے دلیلیں پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام دلیلوں کو سنتے رہے. اچھا، ایک طریقہ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سارے کے سارے جو قبیلے نجران کے قبیلے کے لوگ تھے، یہ سب کے سب مسجد نبوی میں آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی نماز کا وقت ہوا، توجہ رہے، کہاں پہ ہے یہ لوگ؟ مسجد نبوی میں. بات مباحثہ، یہ باتیں کہاں ہو رہی؟ مسجد نبوی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کیا، نماز پڑھائی، اس کے بعد یہ لوگ وہاں موجود رہے. ان کی نماز کا جب وقت ہوا تو انہوں نے ناقوس بجایا مسجد نبوی کے اندر. ٹھیک، مسجد نبوی کے اندر ناقوس بجایا. صحابہ کو تو بڑا غصہ آ گیا تھا اس کا، یا نبی اللہ، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چپ بیٹھو،
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دشمن آپ کے یہاں آیا ہے تو احترام آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احترام بھی اس کا لازم ہے، احترام کر کے بتایا، ناقوس بجایا، نماز پڑھی ان لوگوں نے اپنے طریقے سے، جو ان کی نمازیں ہیں وہ اس طریقے سے وہ نمازیں پڑھی۔ بھائی عبادت کا طریقہ تو ہر فرقے میں پایا جاتا ہے، چاہے کوئی ہاتھ جوڑے تب بھی اس کی طرف متوجہ ہے، چاہے کوئی ہاتھ باندھے تب بھی اس کی طرف متوجہ ہے، چاہے کوئی ہاتھ کھولے تب بھی اس کی طرف متوجہ ہے، مگر طریقے الگ الگ ہیں۔ بس انہوں نے اپنی نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد بیٹھے، پورا گروہ بیٹھا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے فرمایا کہ ہم جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ دلیل کیا ہے تمہیں اللہ کے بیٹا ماننے کی؟ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی چوڑی بات ہے، تفسیر قرآن میں دیکھیں گے آپ، لمبی بحث کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری یہ دلیل بڑی بھولی سی ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور اس بنیاد پر تم اسے اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو پھر جناب آدم کے اور جناب حوا کے لیے کیا خیال ہے؟ وہ تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، دھراشائی ہو گیا، ان کا علم دھراشائی ہو گیا، ایک طرف گر گیا۔ اس میں صرف اتنی سی باتیں نہیں تھی، اور بھی بہت ساری باتیں۔ جب گر گئے تب کیا معاملہ بنا؟ اب جب ہارنے کو لگتا ہے تو وہ اتر آتا ہے کٹ حجتی کے اوپر اتر آتا ہے۔ نہیں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ بات بالکل غلط بات نہیں ہے۔ ہم بھی اب یہ کیا کٹ حجتی ہے، اب زبردستی والی بات، اسے کہتے کٹ حجتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کٹ حجتی بھی نہیں پڑے، کہنے لگے نہیں مانو گے کا ایک طریقہ کوئی اور بتاؤ، تو ایک طریقہ یہ پایا مباہلے، مجادلہ، مباہلہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بھی جنگی ایک طریقہ ہے۔ مباہلہ، مجادلے سے جب کام نہ چلا تو پھر مباہلہ آتا۔ کیا مباہلہ ہے؟ ایسا ہے کہ آپ جس کو مانتے ہو اس خدا کے بارے میں، جس خدا کا بیٹا عیسیٰ کو مانتے ہو اس کے بارے میں کہا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہاں، لہذا آؤ ایک میدان میں آ جاتے ہیں، میدان وہ بھی ہوگا، آؤ میدان میں آ جاتے ہیں۔ میدان میں آنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ فمن ہاتھ جگہ، اب آئے کریمہ جو بتا رہی ہے کہ پیغمبر علم آ جانے کے بعد، یہ سب اتنے کٹ حجت ہے عزیزان گرامی، یہودیت اور عیسائیت کل بھی اور آج بھی اس کے نظریات کو دیکھ لیجیے۔ آج آپ کے سامنے ایک جنگ پڑی ہوئی ہے، یہ اتنے بدبخت ہے کہ یہ دنیا کی کسی بھی انسان کی انسانیت کے بارے میں سننے کو تیار نہیں۔ آج اسرائیل کسی کے سننے کو تیار ہے؟ بچے، معصوم بچوں کو مارا جائے، کسی کو سننے کو تیار ہے؟ یہ صرف اپنے آپ کو سپیریئر دکھاتے ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں اس ارض زمین کو، ہم سب سے بہتر۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آ جاؤ، میں مباہلے میں آ جاؤ، میدان میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیا یہ طریقہ آپ کو بخوبی پتہ ہے، حضرت امیر کائنات جناب فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو لیا۔ اچھا، یہ جو نصارے نجران تھے یہ بڑے ہوشیار لوگ تھے، بڑے چالاک ایکسپرٹ لوگ تھے۔ انہوں نے جو طے کیا کہ ہاں آ جائیں گے، انہوں نے ایکسپرٹی یہ طے کی تھی کہ آپ یہ لائیں گے کس کو؟ یہ جو کل مسلمان ہوئے انہیں کو لائے، انہیں کو لے کے آئیں گے۔ ارے ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر بھی ایمان داخل بھی نہیں ہوا ہے، یہ ہم سے بھی تو آ کے ملتے رہتے ہیں عزیزان گرامی، جیسے آج سعودی عربیہ ملتا رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے میں۔ آج جیسے سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یہ جو سارے ملک ہیں ملتے جلتے یہودیوں سے ہے نہیں ہے، ان کی شکلیں ملتی جلتی ہے، ان کا کردار ملتا جلتا ہے۔ ان کو یہودیوں سے ڈر ہے، یہودی کو ان سے ڈر ہے مسلمانوں سے، ان مسلمان کنٹریوں سے یہودی کو ڈر ہے نہیں۔ تو کل بھی یہ جانتے تھے یہ عیسائی کہ ہمیں ان سے ڈر نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی خوف نہیں ہے، لانے دیجیے، ہم ان سے زیادہ پاور رکھتے ہیں۔ لہذا جان گرامی، لیکن جب صبح نمودار ہوئی، جب معاملہ کا مرحلہ طے پایا، جب زوال کا وقت آنے لگا
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر تو ان میں سے کسی پھٹوؤں کو نہیں لا رہے، پھر کسے لے کے آ رہے ہیں؟ کہ یہ تو گھر والوں کو لے کے آ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ بس جو سب سے ایکسپرٹ تھا اس نے داپی چیکنا چالو کر دیا کہ نہیں اب نہیں جانا، اب جاؤ گے تو یہ عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ کہ ہاتھ پیر جوڑ کر کے معافی مانگو، ہاتھ پیر جوڑ کے معافی مانگو، جاؤ اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاتھ پیر جوڑ، یا نبی اللہ ہم نہیں کرتے، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے۔ یعنی جانے گرامی یہی شکست مباہلہ اور وہ شکست خیبر آج تک یہودی اور عیسائیوں کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اسلام کے خلاف یہ جو شکستیں ہیں یہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ آج بھی خیبر کی شکست یہودیوں کے دماغ میں بیٹھی ہے، مباہلے کی شکست عیسائیوں کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، اسی لیے مسلمانوں سے دشمنی ہے۔ لیکن مسلمانوں سے رہے دشمنی، مسلمانوں کا کردار ہی ایسا ہے کہ دشمن بنے رہو۔ لیکن جب اہل بیت کے چاہنے والوں کی دشمنی آئے گی تو یاد رکھو کم تعداد میں بھی میدان میں ایسے کھڑے ہوں گے کہ تمہارے کسی بھی اسلحے کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف ایک لبنان اور حماس کافی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ لہذا عزیزان، آج کا دور، آج کا دن اور آج مباہلے کا دن، ہم سب دعا بھی کریں اور بالخصوص ان لوگوں کے صرف مباہلہ یاد نہ کریں، بلکہ آج ہمارے دلوں کے اندر جذبہ ہو، حوصلہ ہو ان مومنین کے لیے کہ جو لبنان میں کھڑے ہوئے ہیں، جو حماس میں بچے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے لوگ مارے جانے کے باوجود بھی، اتنے لوگ، اتنے بچے بھوکے ہونے کے باوجود بھی، اتنے جو 7 دن میں جیتنے کا وعدہ کر رہے تھے وہ 9 مہینے سے پھنسے ہوئے، جو 7 دن میں جیتنے کا دعویٰ کر رہے تھے نیابتوں پر، وہ 9 مہینے سے وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور صرف پھنسے ہوئے نہیں ہیں بلکہ 85,000 ان کی آرمی، 85,000 ماری گئی ہے اور قریب 50 سے 60,000 لوگ گھائل ہیں ان کے، اور 35 سے 45,000 کے قریب دماغی حالات ان کے خراب ہو چکے ہیں۔ یہ لبنان کے قریب ہو کر کے آج انہوں نے ایک اپر ہینڈ کیا ہے، ہوائی حملے کرنا، میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرنا نہیں ہے بلکہ اوپروں سے صرف بم گرانا ہے۔ عزیزان گرامی، اب تم گراتے رہو، مومنین نے اپنے سینوں کو آمادہ کر لیا تو ان لوگوں کے لیے خاص طور سے ہر دن ان کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے، کرنے کی اس پار ہے نا، دعائیں کرنی چاہیے، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے جذبے کو کم سے کم اس طرح رکھیں کہ دیکھو جو اور مسلمان لوگ ہیں انہیں کم سے کم آج آپ کے پاس اپر ہینڈ ہے قریب کرنے کا، اپر ہینڈ شیعوں کے پاس ان مسلمانوں کو قریب کرنے کا کہ جو باقاعدہ دشمن اسلام کے خلاف ہے، یہودیت اور عیسائیت کے خلاف ہے جو لوگ، لہذا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے سوائے ان کنٹریوں کے کہ جن کے باپ دادا بھی عیسائی اور یہودی تھے۔ لہذا آج تمام کے تمام مسلمان ایک جہدی کے ساتھ کھڑے رہے، اور جب کھڑے ہوں گے تو ہم بھی، اور امام وقت، امام زمانہ کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی تک آج تلک 1400 برس سے لے کر آج تلک مولا کائنات کو دور نکال دینے کے بعد تب سے لے کر آج تک مسلمان لڑ رہے تھے، لیکن اب مومن لڑ رہے ہیں، اب مومن لڑ رہے ہیں، اور جب مومن لڑ رہے ہیں تو اگر ان کی شکست ہوگی تو یاد رکھو امام وقت، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی پشت پناہی ان کے پیچھے پشت پناہی ہے۔ لہذا ہم سب آمادہ رہے، تیار رہے، ہم وقت تیار رہے، صرف عید مباہلے کے دن نہیں بلکہ ہر دن ہمارے لیے خدیر ہو اور ہر دن ہمارے لیے مباہلہ ہو۔ آئیے حضرات ہم سب مل جل کے آواز دیں، بلند نعرے صلوات پڑھیں اور ان تمام مومنین کے لیے دعا کریں کہ جو میدان کارزار میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، پروردگارہ ان کے حوصلے کو بلند فرمائے، پروردگارہ انہیں کامرانی عنایت فرمائے، پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ان تمام مومنین کو فتح یاب نصیب فرما، پروردگارہ دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما، بالخصوص اسرائیل اور امریکہ کو نست و نابود فرما، پروردگارہ ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کا محبت اور جذبے کو
دوگنا فرما. پروردگار بحق محمد آل محمد کے شہدائے کربلا علیہ السلام کے صدقے میں بالخصوص امام وقت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. آئیے حضرات اسی سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش گزاروں بسل بھائی کی بارگاہ میں تشریف ہے. بسل بھائی ہے نہیں ہے؟ بسل بھائی ہے تشریف لائے بسل بھائی اور سلسلے نظم کو آگے بڑھائے. بآواز بلند نعرے صلوات سن کے ماشاءاللہ بہت خوب. یہ جناب عارف بھائی یہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے عنوان سے آپ منقبت پڑھ رہے ہیں. شاعری اور منقبت میں فرق. شاعری وہ کسی 4 یا 5 مصرے میں کہی جاتی ہے. منقبت اسے کہتے ہیں کہ جو اثر نو اس کی پوری تعریف کی ہے. اب میں منقبت کی کچھ شعر آپ کو سنا رہا ہوں, اس کے بعد ایک تقریب کے لیے گزارش ہونے جا رہا ہوں. نام ابھی بات کر رہا ہوں. یہ فخر مریم کی شاہزادی یہ قل هو اللہ کی شاہدہ ہے. یہ فخر مریم کی شاہزادی یہ قل هو اللہ کی شاہدہ ہے. خطا کی ان کا نہیں ہے اس میں یہ روز اول سے ظاہرہ ہے. منقبت سنیے. یہ فخر مریم کی شاہزادی یہ قل هو اللہ کی شاہدہ ہے. خطا کی امکان نہیں ہے اس میں یہ روز اول کی ظاہرہ ہے. مباہلہ کی صفوں میں دیکھو تو حق کی پہلی مجاہدہ ہے. مباہلہ کی صفوں میں دیکھو تو حق کی پہلی مجاہدہ ہے. میں خود حفاظت کروں گا اس کی یہ اس کا میرا معاہدہ ہے. میں خود حفاظت کروں گا اس کی, اللہ کہہ رہا ہے میں خود حفاظت کروں گا اس کی یہ اس کا میرا معاہدہ ہے. جو اس سے نسبت رکھے گا اس پہ سدا درود و سلام ہوگا. جو اس سے نسبت رکھے گا اس پہ سدا درود و سلام ہوگا. یہ خود مقدس سے اس کی اولاد کا بھی صدقہ حرام ہوگا. جو اس سے نسبت رکھے گا اس پہ سدا درود و سلام ہوگا. یہ خود مقدس سے اس کی اولاد پر بھی صدقہ حرام ہوگا. آئیے گزارش گزارو جناب مولانا اشرف امام صاحب کی بارگاہ میں آئیں اور اپنے بیان سے ملنے کی روح کو منور فرمائیں. بآواز بلند نعرے صلوات سے ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. دیکھیے حضرت ابھی مجھے اطلاع ملا کہ ابھی 14 سوالات کیے جائیں گے غریب کے عنوان سے 14, اور ہر سوال کے جواب پر جو بہتر جواب دے گا اسے 100 روپے کا انعام نقد دے گا. 14 سوال 14 معصومین 14 معصومین علیہ السلام کے عنوان سے, لہذا غدیر کے عنوان سے سوال کیے جائیں گے اور ہر سوال کے جواب پر 100 روپے کا انعام نقدی صورت میں دیا جائے گا. ایک سوال پڑھ دے محمد والے محمد پر. دیکھیں یہ سب جو چیزیں ہیں یہ تربیت ہے. غدیر ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن غدیر ابھی بھی ہمارے دلوں میں پروان نہیں چڑھ پائے. غدیر بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, محفل بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم غدیری بن نہیں پائے. غدیری بن نہیں پائے. غدیر کا مطلب ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, آپ دیکھیے دنیا الگ عنوان سے کام کرتی ہے, ہم الگ عنوان سے کام کرتے ہیں. یہاں پر ہے ہم بار بار سچائی کو کیوں پیش کرتے ہیں, بار بار اسی علی کی فضیلتوں کو کیوں بیان کرتے ہیں, بار بار من کنت مولا فہذا علی مولا کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے لوگ غدیر کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, کربلا کی جنگ کیوں واقع ہوئی, کما تنسون الغدیر, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غدیر کی طرح کربلا بھی نہ بھلا دو. کما تنسون الغدیر, کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا بھی غدیر کی طرح مسلمان بھلا دیں. عزیزان گرامی کل بھی اور آج بھی ملا کر اپنی عقلوں کو کھول کر کے دیکھیں کل اور آج کا مماثلت کتنا ہے. کل حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے, مسلمان دیکھتے رہ گئے, اور آج مسلمان شہید ہو رہے ہیں, مسلمان دیکھتے رہ رہے ہیں. لیکن کل بھی عزیزان گرامی
वही हुसैन की मदद को गए थे कि जिन पर पाबंदियां लगा दी गई थी, आज भी वही हुसैन के चाहने वाले मदद कर रहे हैं। लेकिन आज ये सियासत और तारीख का घटिया तरीन अमल है कि जहां पर शियों पर इल्जाम लगा दिया गया था, वो तो कूफी बड़े बेवफा थे, लेकिन कभी कूफियों के हलवाले से आप सुनेंगे कि जिसके घर के ऊपर पहरा, जिसकी औलाद के ऊपर पहरा, जिसके मकान के ऊपर पहरा, जिसके बकरियों के ऊपर पहरा, जिसके रेवड़ों के ऊपर पहरा, क्या मेहनत, अगर गए, अगर निकले, अगर कोई जाएगा तो उसकी औरतों को कैद कर लिया जाएगा, उसके बच्चों को कैद कर लिया जाएगा। ये बुज़दिली नहीं तो और क्या थी। अज़ीज़ाने गिरामी, सबके अंदर इतना जज्बा नहीं होता है कि वो ईमान के लिए निकल पड़े। आज हम अपना जज्बा देख ले, कितना हौसला देख ले, 4 रुपए के नुकसान हो तो छोड़ दे, 10 रुपए के नुकसान हो तो छोड़ दे। वहां तो पूरी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, घर द्वार, मकान, मालिक, बीवी, बच्चे, खेती बाड़ी, सारी की सारी चीजों के ऊपर इब्न ज़ियाद ने ऐलान कर दिया था कि अगर कोई हुसैन की नुसरत के लिए जाएगा तो ये सब जब्त कर लिया जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, फिर भी उसके बावजूद भी चाहने वाले निकल के कल भी गए थे। हुसैन की नुसरत कल भी हुई थी। और अज़ीज़ाने गिरामी, मुसलमान कहते शियों ने मदद नहीं किया। अगर शियों ने नहीं किया तो तुम कहां थे? मुसलमान कहां थे? शियों ने इमाम हुसैन को छोड़ दिया। अरे पूरा मक्का भरा पड़ा था, मुसलमान क्यों नहीं गया? सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुसैन तो वहां भी ऐलान कर रहे थे। हुसैन ने तो मक्के में भी ऐलान किया था ना कि मैं जा रहा हूं। कहां मुसलमान क्यों नहीं आगे बढ़े? शियों के ऊपर इल्जाम लगाना आसान काम होता है, लेकिन अपने किरदार को देखना, शाह सलमान के किरदार देख लो, यजीद के किरदार सामने नजर आ जाएगा। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। यजीद का किरदार और शाह सलमान का भी किरदार आप मिला दे, ममासलत कर ले, देख ले, कल वो ये भी यहूदी और ये भी यहूदी, नाम के मुसलमान है, नाम के अरबी है। लिहाजा आइए गुजारिश गुजारो मौलाना असद साहब की बारगाह में तशरीफ ले आए। आवाज़ बुलंद मैंने सलवात सुन के इस्तेमाल करें। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि पढ़े कसीदा कुरान जिसका जहां में सब बशर न देखा, करे तिलावत जिलों के नेज़ा, को करे तिलावत जिलों के नेज़ा, ऐसा कोई भी सर ना देखा, करे तिलावत जुनूं की नेज़ा, ऐसा कोई भी सर ना देखा। तो नमाज पढ़ना है सबको आता, मगर लिहाज़े नमाज सुनो, नमाज उसकी है ठीक जिसने इधर न देखा उधर न देखा, नमाज उसकी है ठीक जिसने इधर न देखा उधर न देखा। तुम बाहर एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जनाब अमीर कायनात ईद गदीर के उन्वान से 4 मिसरे मुलाजा फरमा लें। मता इश्क जनाब अमीर छीनोगे, मता इश्क जनाब अमीर छीनोगे,
جدار کعبہ سے یعنی لکیر چھینو گے، جدار کعبہ سے یعنی لکیر چھینو گے، تو فقیر شاہ نجف کا یہی اثاثہ ہے کہ فقیر شاہ نجف کا یہی اثاثہ ہے، تمہارے باپ میں دم ہے غدیر چھینو گے، تمہارے باپ میں دم ہے غدیر چھینو گے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وہاں 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائے، ایک نئے عنوان تھے، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ اور یہ شیء بطور خاص کہ عجیب شخص ہے ملتا ہے کچھ نہیں کہتا، کہ عجیب شخص ہے ملتا ہے کچھ نہیں کہتا، جواب سب کو مگر حسب حال دیتا ہے، جواب سب کو مگر حسب حال دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھو۔ آئیے حضرات انہی اشعار کی زیر سایہ میں گزارش ہوں جناب مولانا شاہ حیدر صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے بآواز بلند نعرہ صلوات السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة الله وبركاته، استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل